آیت نمبر 2۔ مقصد آیت یہ ہے کہ زمین میں جو دانہ جاتا ہے اور جو مردے زمین میں دفن ہوتے ہیں اور زمین سے جو پودے اگتے ہیں، قیامت کے دن جو مردے زمین سے برآمد ہوں گے وہ ان سب کو جانتا ہے۔ آسمان سے جو بارش کے قطرات، ملائکہ اور آسمانی کتب نازل ہوتی ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، مثلاً پاکیزہ کلمات اسی کی طرف جاتے ہیں، اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے۔ آخر میں اللہ نے اپنی صفات رحیم و غفور کا ذکر کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ وہ آسمان سے رزق یا شریعت کے رنگ میں اتارتا ہے تو اس میں وہ رحیم ہے، اور جب مرنے والوں کی ارواح اس کے پاس آتی ہیں تو وہ ان کے لیے غفور ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا کہ لکھ۔ چنانچہ قلم نے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سب کچھ لکھ دیا۔ وہ فرماتا ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی، آپ کہہ دیں کہ میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ ضرور بضرور تم پر آئے گی۔ زمین و آسمان کی ذرہ برابر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی ہے، مگر یہ سب کتاب میں درج ہے، تاکہ اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو جزا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مغلوب کرنے کی کوشش کی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5۔ کافر یہ چاہتے تھے کہ وہ آزادی کے ساتھ جو کام ان کا دل چاہے کرتے رہیں، اس امید پر کہ حساب کتاب، عدل و انصاف تو کچھ ہوگا ہی نہیں، لہٰذا جو کام چاہیں ہم دنیا میں سر انجام دیں۔ قیامت یا معاد کی مخالفت کرنے والوں کے اعتراض میں سے ایک یہ تھا کہ جب انسان کا بدن مٹی ہو جائے گا اور اس کے اجزائے بدن اطراف زمین میں بکھر جائیں گے تو کون انہیں پہچان سکے گا، اور کون انہیں اکٹھا کر سکے گا اور نئی زندگی کی طرف پلٹا سکے گا؟ دوسری طرف کون ایسا ہے جو بندوں کے تمام اعمال کو محفوظ رکھ سکے اور ان کا حساب کر سکے؟ اس آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ وہ تمام پوشیدہ امور سے باخبر ہے، اس کے علم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ کافروں کو بار بار قرآن پاک میں یہ باور کرایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، مگر کافر اس گمان میں ہیں کہ وہ نہیں آئے گی۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 میں ارشاد قدرت ہوا کہ کافروں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم، تم سب کے سب قیامت میں ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے۔ کتاب مبین وہ کتاب ہے جس میں مخلوقات کا ایک ایک ذرہ موجود ہے، کوئی ذرہ بھی اس سے باہر نہیں۔ اس کتاب مبین کو لوح محفوظ بھی کہا گیا ہے۔ یہ وہ تختی ہے جس میں قدرت نے ہر ذرے کو محفوظ کر رکھا ہے۔ صحرا کے ریت کے ذرات، ایک ایک ذرہ، درخت کے پتوں، شاخوں، سمندر کے پانی کا ایک ایک قطرہ، بادلوں میں پانی کے قطرات، ہواؤں کی سمت، بادلوں کی رفتار، سورج کی حرکت، چاند کے مدارج، ستاروں کی تعداد، ساتوں آسمانوں کے مکین، زمین کی گہرائیوں میں پائی جانے والی مخلوقات، سمندر کی تہوں میں رہنے والی مخلوقات، غرض ہر شے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ ان سب کو تخلیق کرنے والا ہے، اور وہ ان ذرات کو جانتا ہے جس سے یہ تمام مخلوقات بنی ہیں۔ سب خالق کائنات کے علم میں محفوظ ہیں۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد پھر زندہ اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے آنے کا مقصد انسان کو تباہ و برباد کرنا نہیں، بلکہ قیامت کے میدان میں عدالت لگے گی، جہاں نیک عمل والوں کو جزا اور برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے رزق کریم ہے۔ اس سے مراد وہ رزق ہے جو نعمات کی صورت میں ملا، جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں آیا۔ یہ رزق جنت کے علاوہ اور کہیں نہیں، اور یہ نعمات بھی اسی رزق کریم کے مفہوم میں ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کے نافرمان ہیں ان کو ایک ایسا عذاب دیا جائے گا جو شدید دردناک ہوگا، یعنی وہ عذاب علیم ہوگا۔ یہ عذاب ان کے لیے ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی خدا کے انبیاء کو جھٹلاتے ہیں،
اس کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کے مالک الملک ہونے کے منکر ہیں۔ رجس کا اطلاق ہر قسم کے گناہ پر ہوتا ہے، خواہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی، اور عذاب علیم کا معنی ہے کہ ہر قسم کا عذاب، چاہے اس کا تعلق روح سے ہو اور چاہے اس کا تعلق جسم سے ہو۔ معجزین ایسے لوگ ہیں جو فرار کرنے کے بعد سوچیں اب وہ کسی کی گرفت میں نہیں آ سکتے، جبکہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں، پروردگارا ہر طرف تیری ہی حکومت